السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ میں ہوں آپ کی میزبان کائنات بھی۔ ناظرین، آج عمران ریاض خان نے اپنے تازہ ترین ویلاگ میں DGI-SPR کی پریس کانفرنس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ صبح چلنے والی ہیڈ لائنز مختلف جبکہ اس وقت چلنے والی ہیڈ لائنز مختلف ہیں۔ بہت سے نیوز چینلز مختلف ہیڈ لائنز چلاتے ہوئے ہر خبر کو مختلف انداز میں رپورٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج کی پریس کانفرنس میں DGI-SPR نے بہت سے اہم موضوعات پر گفتگو کی، جس میں سب سے اہم موضوع آپریشن کا تھا۔ DGI-SPR کا یہ کہنا تھا کہ یہ کوئی آپریشن نہیں بلکہ ایک مربوط مہم ہے جس کو عزم استحکام کا نام دیا جا رہا ہے۔ عمران ریاض خان نے مزید بتایا کہ DGI-SPR کا یہ کہنا تھا کہ فوج کے حوالے سے ڈیجیٹل جرنلزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے روزانہ بات کی جائے گی۔ عمران ریاض خان نے خبر پر تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈیجیٹل جرنلزم کا لفظ PTI سے منسوب کیا جاتا ہے، لہذا DGI-SPR کے کہنے کا مطلب تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ورکرز ہیں۔ انہوں نے DGI-SPR کے ایک اہم بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ DGI-SPR نے کہا ہے کہ 9 مئی کے کیسز میں کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ اور DGI-SPR کی پریس کانفرنس کے حوالے سے جو ہیڈ لائنز ہیں وہ الگ الگ قسم کی چھاپی سب نے، اور ہیڈ لائنز میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ تبدیل بھی ہوئی ہیں۔ ایک چینل نے پہلے ایک ہیڈ لائن چلائی، بعد میں اس کو تبدیل کر دیا، تھوڑی دیر بعد دوسرے چینل نے ایک ہیڈ لائن چلائی اور بعد میں اس کو تبدیل کر دیا، اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ دوبارہ سے یہ ہیڈ لائنز تبدیل ہوئی ہیں۔ تو الگ الگ چیزیں نکال کے چلائی جا رہی ہیں، کچھ چیزیں ہیں بہت ساری۔ DGI-SPR نے ایکچولی کہا کیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری، انہوں نے کہا کہ عزم استحکام کا جو آپریشن ہے اس کو سیاست کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے، اور عزم استحکام فوجی آپریشن نہیں ہے بلکہ دہشت گردی کے خلاف ایک مربوط مہم ہے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی آپریشن نہیں ہے، یہ ایک مربوط مہم ہے۔ اور پاک فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ عزم استحکام سے متعلق 22 جون کو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ ہوا کہ دہشت گردی کے خلاف مہم کو عزم استحکام کے نام سے منظم کیا جائے گا اور قومی دھارے کے تحت اتفاق رائے پیدا کیا جائے گا۔ عزم استحکام کا مقصد دہشت گردوں اور جرائم پیشہ مافیا کا تعلق ختم کرنا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ قومی وحدت کا معاملہ سیاست کی نظر ہو رہا ہے اور ایک کنفیوژن پھیل رہی ہے، اور ساتھ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ شرپسند ٹولہ ہے اور ایک سیاسی جماعت کے عزائم ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور سیاسی مافیا کا بھی انہوں نے لفظ استعمال کیا۔ پھر انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا، یہ پہلے یہ لفظ ہوتا تھا سائبر ٹیررزم، اور اب یہ پاکستان میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے ڈیجیٹل ٹیررزم، اور اس کا جو جوڑا جاتا ہے معاملہ وہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہے اور اس کے سوشل میڈیا کے ساتھ ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا ایک بہت بڑا سیاسی مافیا کھڑا ہو گیا کہ یہ آپریشن عزم استحکام نہیں کرنے دینا، ایک مضبوط متحرک لابی چاہتی ہے دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے مقاصد حاصل نہ ہوں۔ انہوں نے کہا جی عزم استحکام جو ہے وہ ایک ہمہ گیر قسم کی بڑی مہم ہے اور اس کو کامیاب کرنا ہوگا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ تو پریکٹیکلی جا کے لڑا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے اس سے لڑنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے اور قانون کے مطابق چیزیں کرنی پڑیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا عدالتی اور قانونی نظام 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو ڈھیل دے گا اور کیفر کردار تک نہیں پہنچائے گا تو ملک میں مزید انتشار پھیلے گا۔ یہ سٹیٹمنٹ اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے جو اپنے کیسز ہیں وہ اب 9 مئی کے حوالے سے رہ گئے ہیں، اور 9 مئی والے عمران خان صاحب کے کیسز اب جو دہشت گردی کی عدالتیں ان کے اندر سنے جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب نے آج اس کے بارے میں بات بھی کی ہے۔ انہوں نے کیا کہا وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا امن و امان کا قیام صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، فوج کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ڈیجیٹل دہشت گردی، پھر انہوں نے TLP کے دھرنے کے اوپر بات کی اور فوج کا کردار مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دھرنے کا موضوع فلسطین تھا، کل کو جماعت اسلامی بھی اسلام آباد میں دھرنا دے گی تو لوگ دعویٰ کریں گے کہ اس کے پیچھے فوج کا ہاتھ ہے۔ حکومت اور ادارے فلسطین کے موضوع کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے دھرنے کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ اس میں فوج کا ہاتھ ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے نا وہ جماعت اسلامی کے ساتھ، باقی ساری جماعتوں کے ساتھ اور تحریک لبیک کے ساتھ جو الگ الگ قسم کا رویہ تھا، وہ رویہ وجہ بنا یہ سوال اٹھنے کا، اور یہ سوال میں نے بھی اٹھایا، بہت سارے اور لوگوں نے اٹھایا کہ تحریک لبیک کو وہی پولیس کہتی ہے ریلیکس، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جماعت اسلامی کو وہی پولیس مارتی ہے، باقی سب کو مارتی ہے، جھنڈے بھی چھین لیتی ہے۔ تو یہ تھوڑا ایک فرق تھا رویوں کا، جس سے ایسا لگا کہ شاید فوج پہ تو کسی نے الزام نہیں لگایا، لیکن یہ کہا گیا کہ ریاست کم سے کم ان کے ساتھ سلوک الگ طرح کا کر رہی ہے اور باقیوں کے ساتھ سلوک جو ہے
وہ الگ طرح کا کر رہی ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے رد عمل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سیاسی حکومت کی ناکامی ہے۔ عمر ایوب کی جانب سے یہ بات کہی گئی۔ انہوں نے تحریک انصاف کے رد عمل کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔ انہوں نے اس خبر پر تجزیہ دیتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف اپنے تمام تر اختلافات کو بھلاتے ہوئے بڑے مقصد اور ملکی استحکام کی خاطر اے پی سی میں بھی آنے پر رضامند تھی، لیکن حکومت نے اس کنسنسس کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ جو ہی تحریک انصاف نے اس چیز کا اعلان کیا کہ وہ اے پی سی میں شامل ہوں گے، ساتھ ہی حکومت نے تحریک انصاف کو بین کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ انہوں نے آج صبح ہی تحریک انصاف کے دفتر پر چھاپا پڑنے کی خبر کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔ انہوں نے مزید یہ بات بتائی کہ تحریک انصاف کے دفتر پر پڑنے والے چھاپے کے نتیجے میں بیان حلفی اسلام آباد پولیس اپنے ساتھ لے جا چکی ہے۔ اس خبر پر تجزیہ دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف بطور جماعت فیل ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے رہنماؤں کو اس چیز کی خبر پہلے سے تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے بیان حلفی پختونخوا میں ہی رکھے، جبکہ تحریک انصاف کے دوسرے قائدین نے اپنے مرکزی دفتر میں بیان حلفی جمع کیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اسلام آباد پولیس ان بیان حلفی کو اپنے ساتھ لے جا چکی ہے۔ عمران ریاض خان کا یہ کہنا تھا کہ تحریک انصاف میں بنیادی چیزوں کی بھی عقل نہیں۔ عوام نے تحریک انصاف کو ایک بڑا مینڈیٹ دیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو چاہیے کہ عوامی مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے مزید عمر ایوب کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عمر ایوب کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ بارڈر پر سمگلنگ کون کر رہا ہے، کون ہے وہ جو اس سب میں ملوث ہے۔ انہوں نے اپنے ویلاگ میں علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔ ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی دور حکومت میں دہشت گردی میں کمی واقع ہوئی۔ ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ اس آپریشن کے حوالے سے ان کے پاس بہت سی اطلاعات موجود تھیں، لیکن انہوں نے حکومت کی جانب سے آنے والے اعلامیے کا انتظار کیا۔ عمران ریاض خان نے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس یہ خبر موجود ہے کہ اس آپریشن پر سب سے زیادہ پروپیگنڈا حکومت کی جانب سے کیا گیا۔ حکومت نے اس پر کوئی پراپر پلاننگ نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس خبر کے حوالے سے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس آپریشن کے حوالے سے شہباز شریف نے مختلف بیان، عطا تارڑ نے مختلف بیان اور مریم نواز نے مختلف بیانات دیے، جس سے عوام کے اندر سے ایک رد عمل آیا۔ اس مہم کو آپریشن بنانا مسلم لیگ نون کا ایک بہت بڑا پروپیگنڈا تھا۔ انہوں نے اس خبر پر تجزیہ دیتے ہوئے بھی یہ بتایا کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کے مطابق کوئی بھی اس بڑے آپریشن کے حق میں نہیں ہے، چاہے یہ فوجی آپریشن ہے یا مہم۔ حکومت کو اس چیز کو شروع دن سے کلیئر کرنا چاہیے تھا۔ پی ٹی آئی اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود بھی جب وہاں جانے پر رضامند تھی تو مسلم لیگ نون کی حکومت کو تحریک انصاف کو بین کرنے کی منصوبہ بندی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ ایک بڑے مقصد کے لیے ہے، لہٰذا اس پر کنسنسس ہونا لازم تھا۔ کم سے کم ساری جماعتوں کو بٹھاتے۔ اب ایک طرف انہوں نے کہا جی ہم اے پی سی بلا رہے ہیں، ساری جماعتیں اس میں آ جائیں۔ تحریک انصاف نے کہا جی کہ ہمارے سخت آپ سے اختلافات ہیں، اس کے باوجود ہم اے پی سی میں آئیں گے۔ آل پارٹیز کانفرنس میں انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا، ساتھ ہی انہوں نے فیصلہ کر دیا جی اس کے اوپر پابندی لگا دیں تحریک انصاف کے اوپر، کہ جناب تحریک انصاف پہ تو پابندی لگانے جا رہے ہیں، عمران خان کے اوپر تو ہم غداری کے مقدمے بنانے جا رہے ہیں، آرٹیکل 6 لگے گا عمران خان پہ، عارف الوی پہ۔ اب ایسی صورتحال ایک طرف پیدا کریں گے، دوسری طرف ایک کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو چیزیں ہوگی نہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ عمران خان جو ہے اسی کے ساتھ جو ہے وہ پبلک کی ول چل رہی ہے اس وقت۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عمران خان کو ساتھ لے کر چلیں گے تو پبلک بھی ساتھ چلے گی، عمران خان کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو پبلک ساتھ نہیں چلے گی۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی نیشنل ایکشن پلان کی، انہوں نے اپنے ذرائع سے خبر دیتے ہوئے کہا کہ پہلی اے پی سی میٹنگ میں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈا پور نے آپریشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ ان کا بنیادی نقطہ آئی پی پیز کے منصوبوں کے حوالے سے تھا۔ عمران ریاض خان نے مزید بتایا کہ علی امین گنڈا پور نے آئی پی پیز کے حوالے سے بھرپور آواز اٹھائی۔ انہوں نے وہاں موجود لوگوں سے اس بات کا سوال کیا کہ خیبر پختونخوا کا قصور کیا ہے، کیوں خیبر پختونخوا مہنگی بجلی خریدے، جنہوں نے مہنگے منصوبے لگا کر اپنی جیبیں بھری ہیں۔ عوام ان سے جواب چاہتی ہے۔ 40 کے قریب طاقتور خاندانوں نے آئی پی پیز کے منصوبوں میں شراکت داری کر کے خربوں کمائے، جبکہ عوام رل گئی ہے۔ عمران ریاض خان نے اس خبر پر تجزیہ دیتے ہوئے کہا کہ علی امین کو ان سب باتوں کے بعد سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے مزید یہ بتایا کہ علی امین نے اس خبر کا بھی ذکر کیا کہ جب بھی ہم پنجاب میں جلسہ کرنے لگتے ہیں یا کسی بھی قسم کی کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ہمارے ورکروں کو مارا جاتا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اسی لمحے ان کے
گھروں پر چھاپے مارے جاتے ہیں. مجھے اس چیز کا جواب چاہیے کہ ہم نے کون سی ایسی دہشت گردی کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں 9 مئی سے پہلے گرفتار ہوا. میرے ساتھ ظلم 9 مئی سے پہلے ہوا. کیا میں نے بھی کوئی دہشت گردی کی؟ اس میں علی امین گنڈا پور نے آئی پی پیز کی بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ کون معاہدے کر گیا, کیا ان کو کبھی سزا ملے گی؟ یہ ہے قومی سلامتی کے اصل ایشوز. یعنی ہم بل جمع کروا رہے ہیں, ہم کیوں جمع کروائیں بل بھائی؟ معاہدے کر کے گئے آصف علی زرداری اور نواز شریف, اور مہنگے معاہدے انہوں نے کیے. 40 خاندانوں کی جیب کے اندر پیسہ جا رہا ہے یا چند اداروں کی جیب میں پیسہ جا رہا ہے, عوام کی جیب سے یہ نکل رہا ہے. تو ایک عام پاکستانی یا خیبر پختونخوا کا ایک عام صارف اس کا بل کیوں ادا کرے جو معاہدے کیے آصف علی زرداری اور نواز شریف نے؟ ہم اس کی سزا کیوں بھگتے اگر انہوں نے غلطی کی ہے؟ تو یہ انہوں نے علی امین گنڈا پور نے وہاں پہ اس کے اندر یہ بات کی تھی, اور آپریشن کا کوئی ذکر نہیں تھا. یہ میں سورسز سے آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں کہ جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی اس میں آپریشن کا کوئی ذکر نہیں تھا, بلکہ علی امین گنڈا پور نے ایک جملہ بولا تھا, گڈ طالبان آر ڈیڈ طالبان, کہ یہ جو گڈ اور بیڈ طالبان کا معاملہ ہے نا, یہ ختم کرنا ہوگا. یہ جو سٹیٹمنٹ اب علی امین گنڈا پور نے ایک جاری کیا ہے, اس سٹیٹمنٹ کے بعد ایک بھونچال آیا ہوا ہے. میری انفارمیشن کے مطابق اس کا ریئیکشن بھی آ رہا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف پہ اور خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ پہ اس کا ریئیکشن آنا ہے. یہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں. علی امین گنڈا پور نے جو بات کی ہے نا, یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی 2 دہائیوں کا مسئلہ ہے, بلکہ 2 دہائیوں سے زیادہ ہو گئی ہے کہ پاکستان میں کچھ ایسے گروپس ہیں جو یہاں پھرتے ہیں اور ان کو بڑی پروٹیکشن ہوتی ہے. یعنی انہیں کوئی نہیں روکتا, نہ ان کی گاڑی کوئی روکتا ہے چیک کرتا ہے, نہ کوئی یہ دیکھتا ہے کہ ان کی گاڑی کا نمبر اصلی ہے یا نقلی ہے. عمران ریاض خان نے اپنے ویلاگ کے اختتام پر اس بات کا انکشاف کیا کہ عمران خان جلد ہی بھوک ہڑتال پر جانے والے ہیں. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے IRK نیوز اور اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. شکریہ.